أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. 20ویں رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 167. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے لو ان لنا كرة، کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے. فنتبرأ منهم، تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یریہم اللہ، اللہ انہیں دکھا دے گا، اعمالہم حسرات علیہم، کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں. وما هم بخارجین من النار، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. واو کے معنی اور، قال واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، کہا، الذین، ان لوگوں نے، وقال الذین، اور جب انہوں نے، وہ لوگ کہیں گے، اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کل قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے. تو بعض اوقات ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ یہ بات تو وہ کل قیامت کے دن کریں گے، تو یہاں پہ قرآن کریم میں اس کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ماضی کا جو صیغہ ہے یا ماضی کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کا ہو چکنا یقینی ہو. کوئی کام ہو جاتا ہے، ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہے. تو جو کام ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یقینی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو سبق دے رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن ان کا یہ جو جملہ ہوگا، ان کی یہ جو بات ہوگی، یہ اس طرح پکی اور ٹھکی بات ہے کہ گویا یہ ہو چکی ہے. جیسے ماضی کا کام ہو چکا ہوتا ہے، اسی طرح یقینی بات ہے کہ کل قیامت کے دن انہوں نے یہ بات کرنی ہے. تو الذین اتبعوا، وہ لوگ اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی. لو ان لنا، کاش، اتبعوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. لو ان لنا، لو کے معنی ہے کاش، ان کہ ہو، لنا ہمارے لیے، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا. کرہ کے معنی کسی طرف مڑ جانا، لوٹ جانا. تو کرتن کے معنی ایک بار لوٹنا. اس میں یہ جو تا ہے یہ وحدت کے لیے ہے. یہ لفظ تکرار سے ہے، تکرار بار بار جو بات لوٹائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے. سورہ ملک میں ہے ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ نگاہ ڈالیے. بار بار، دفعہ یا مرتبہ قرآن کریم میں اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں. مرہ کا لفظ آتا ہے اور تارتن کا لفظ آتا ہے اور اسی طرح کرتن کا لفظ. تو یہ کہیں گے لو ان لنا کرہ، کاش ہمارے لیے ایک موقع ہو، ہمیں لوٹنے کا ایک موقع مل جائے. فنتبرأ، نتبرأ، پس ہم بھی بیزاری کا اعلان کریں گے، ہم بھی بیزار ہو جائیں گے. یہ نتبرأ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نون یہ اس کی نشانی ہے. منہم، ان سے، ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے. کما، جیسے،
تبرؤ وہ بیزار ہو گئے منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھائے گا، یری کے معنی دکھانا، ہم ان کو اللہ ان کو دکھائے گا، اعمالہم اعمال عمل کی جمع ہے، کام کو کہا جاتا ہے، ان کے اعمال اللہ دکھائے گا، حسرات یہ حسرت کی جمع ہے، حسرت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے افسوس کرنا، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 50 ہے، یا اسی طرح ایک اور مقام پہ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، یا حسرتا علی العباد، تو سب کے معنی افسوس، حسرات علیہم اللہ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال کہ ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، وما ہم واو کے معنی اور ما یہ نفی کے لیے ہے، وما ہم اور نہیں ہے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے، کل قیامت کے دن یہ جو متبعین ہیں پیروکار ہیں تو یہ وہاں پہ اپنی اس آرزو کا اظہار کریں گے کہ کاش اللہ ہمیں ایک موقع دے دے واپس دنیا میں لوٹ جانے کا، تو یہ جو ہمارے گمراہ رئیس تھے، ہمارے یہ جو بڑے تھے، تو ہم نے جن کی پیروی کی، جن کی بات مانی، تو ہم ان سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ اور قرآن کریم میں 19ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْتُ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ کل قیامت کے دن یہ جو ظالم ہے یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ ہائے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، فلاں سے میں دوستی نہ رکھتا۔ تو کل قیامت کے دن یہ اپنی آرزو، اس آرزو کا اظہار کریں گے کہ ہمیں اگر ایک موقع بھی مل جائے تو ہم دنیا میں جا کے ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح قیامت کے دن یہ دیکھیں گے، اللہ انہیں دکھائے گا کہ ان کے جو اعمال ہیں ان پر یہ حسرت ہی حسرت کریں گے، اچھے جو عمل ہیں ان پر بھی حسرت کریں گے، اور جو برے عمل ہیں وہ بھی باعث حسرت ہوں گے۔ ان کے جملہ اعمال جو ہیں تو حق تعالیٰ ان کے لیے موجب حسرت بنا دے گا، کیونکہ جو نیک اعمال ہیں، مثلا مشرکین مکہ وہ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ ادا کیا کرتے تھے، صدقہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، بڑی بڑی نیکیاں کیا کرتے تھے، تو یہ جو ان کے نیک اعمال ہیں، جتنی بھی اچھی باتیں ان میں موجود تھیں تو وہ سب شرک کرنے کی وجہ سے مردود ہو چکی ہیں۔ دنیا میں انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک کیا بتوں کو، تو شرک کرنے کی وجہ سے وہ نیک اعمال ختم ہو گئے، اور جتنے گناہ انہوں نے کیے، تو جس قدر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو ان کا بدلہ عذاب کی صورت میں ان کو ملے گا، تو ان کے اچھے برے سب اعمال وہ ان کے لیے موجب حسرت ہوں گے۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نہیں نکلیں گے، کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ خارجین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اصل جو لفظ تھا کہ یخرجون من النار، یہ آگ سے نہیں نکلیں گے، اب یہاں پہ یہ اسم ہے فعل کی جگہ جس کو لایا گیا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر اتنا مبالغہ نہیں ہوتا، اسمیہ کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات اور خلاصی پانے سے یہ لوگ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ بل ہم فیہا دائمون، تفسیر مدارک والے فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ کے اندر، عذاب کے اندر رہیں گے۔ 21واں رکوع آگے شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس یہ عام ہے، مسلمان کافر دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو شامل ہے۔ اے لوگو کلو، کھاؤ، عقل و شرب، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی کھانا پینا۔ کلو کھاؤ یہ جمع کا صیغہ ہے امر سے، کل واحد کا ہے اور یہ کلو جمع،
مما من ما یا سلب سے، من کے معنی سے ما وہ جو فی الارض زمین میں ہے، جو زمین سے اگ رہے ہیں، زمین میں جو بھی ہیں، حلالا طیبا پاکیزہ صاف ستھرا، تو جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اب حلال کے معنی ہے پاک چیزیں، ستھری چیزیں۔ حلال کے اصل معنی ہے گرہ کشائی کرنا، گرہ کو کھولنا، اور جو چیز انسان کے لیے حلال کر دی گئی گویا ایک گرہ کھول دی گئی اور پابندی ہٹا دی گئی، تو اس لیے اسے حلال کہتے ہیں۔ اور طیب کے معنی ہے پاک ہونا، تو دونوں کا مطلب ہوا کہ ایک چیز وہ حلال بھی ہو، یعنی شریعت نے اسے حلال بھی قرار دیا ہو، اور طیب بھی ہو یعنی پاکیزہ بھی ہو، وہ گندا نہ ہو، ناپاک نہ ہو، باطنی اعتبار سے بھی پاک ہو، ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، واو کے معنی اور لا تتبعوا، یہ جمع کا صیغہ ہے، نہیں جمع مذکر حاضر کا، تم پیروی مت کرو، اتباع سے ہے یہ لفظ، خطوات الشیطان، خطوات یہ جمع ہے خطوتن کی، خطوہ کہتے ہیں کہ دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خطوہ، اور خطوہ کے ایک معنی ہے ایک بار قدم اٹھانا، تو خطوات الشیطان کے معنی شیطانی راستے، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی شیطانی جو اعمال و افعال ہیں ان کو اختیار نہ کرو۔ شیطان کا لفظ یہ شطن سے ہے جس کے معنی دور ہونے کے ہیں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں شیطان مردود، جو رد کیا ہوا، لوٹایا ہوا، اللہ کی رحمت سے جو دور ہے۔ اور عام طور پر یہ لکل عارم من الجن والانس والحیوانات، ہر سرکش خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اِنَّهُ یقیناً وہ شیطان، ہو ضمیر شیطان کی طرف راجع، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین واضح، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، مبین ظاہر کھلا ہوا، یہ یعنی ظاہر ہونے، ظاہر کرنے لازم اور متعدی دونوں معنی دیتے ہیں۔ تو اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ اس رکوع کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ شرکیہ عقائد کا رد تھا، پہلے والے رکوع میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو آفاقی نشانیاں بیان کی ہیں وہ اسی رکوع کے اندر ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، تو وہ نشانیاں بیان فرما کے شرکیہ جو عقائد تھی ان کا رد کر دیا کہ وہ تمہارا رب، تمہارا معبود وہ صرف ایک خدا ہے۔ اب جو شرکیہ افعال ہیں ان کا رد ہے کہ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے یعنی کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے وہ خود کر رکھے تھے۔ مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جو جانور ہیں اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا۔ تو اب یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو شرکیہ ان کے افعال تھے اور حلت و حرمت کے خود جو پیمانے بنائے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کا رد فرما رہے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے رہے۔ اب سب سے پہلے آیت کریمہ میں فرمائے کہ اے لوگو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، وہ چیزیں زمین میں سے جو حلال طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، تو حلال وہ ہے جس کے بارے میں شریعت نے حکم دیا جواز کا، یہ چیز جائز ہے اسے کھاؤ، اور طیب وہ ہے کہ جس کے اندر کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ اب مثلا ایک چیز ہے، آسان سا ایک جانور ہے، بھینس ہے، اب وہ شرن تو حلال ہے، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے کہ اسے ذبح کرو وہ کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ کسی اور کا حق متعلق ہو گیا، کسی اور کی بھینس ہے، اب ہے تو حلال لیکن چوری کر کے کوئی بندہ اسے کھائے گا تو اس کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ طیب نہیں ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ حلال وہ ہے جو باطنی طور پہ جو چیزیں صاف ہوں اسے حلال کہتے ہیں، اور طیب وہ ہے کہ جو ظاہری طور پہ صاف ہو، ظاہری بھی اس کے ساتھ کوئی نجاست، کوئی گندگی وغیرہ نہ ہو۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال و حرام اور خصوصاً پھر حلال کے اندر حلال اور طیب دونوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نجات 3 چیزوں میں منحصر ہے۔ نمبر 1 حلال کھانا، اس کے اندر نجات ہے، اور نمبر 2 فرائض ادا کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جو بندوں پہ اس نے لازم کیے وہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، اس میں نجات ہے، اور نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کے اندر نجات منحصر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو دعا کروں میری دعائیں وہ قبول ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے پینے کو حلال کرو، طیب پاکیزہ کرو، یقیناً تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، حلال کھاؤ حرام سے بچو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کوئی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدن جو حرام سے بنا ہے، جس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے، وہ زیادہ لائق ہے اس کے کہ جہنم کے آگ میں جائے اور جہنم کے آگ کے ذریعے اس کو سزا دی جائے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو حلال طیب پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ تو اب یہ جو حلال کھانے کی برکت ہے اور حرام کھانے کی جو نحوست ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ حلال جو چیز ہے جب بندہ کھاتا ہے تو یہاں پہ حلال کے تذکرے میں فرمایا کہ حلال کھانے سے عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ وہ پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا جو ذوق ہے وہ جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، بندہ گناہوں پہ جری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ تو یہاں پہ نیک عمل سے متصل پہلے کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے۔ تو حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے حلالا طیبا، حلال پاکیزہ چیزیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا صریح دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ شیطان تمہیں حکم کرتا ہے، وہ تم کو یہی حکم دے گا، بالسوء کہ تم بدی کرو، والفحشاء اور بے حیائی کے کام کرو، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ انما، انہ کے معنی بے شک، ما وہ شیطان، یأمر حکم کرتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ یأمر، کم تمہیں، وہ تمہیں حکم دے گا، بالسوء برائی کا، سو دراصل وہ چیز جو انسان کو غمگین کرنے والی ہو، برائی، آفت، گناہ، برا کام، عیب، یہ ساری چیزیں یہ سو میں شامل۔ والفحشاء، اور فحشاء اس کا مادہ فحش ہے، وہ قول یا فعل جس کی برائی کھلی ہوئی ہو، اس کا سننا یا کرنا برا لگے،
تو برا کام، بے حیائی کا کام وغیرہ۔ قرآن کریم میں یہ فحشا کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، تو وہ کام جو شرعاً برا ہو، یا بخل کا معنی بھی ہے اس کا، بے حیائی بھی ہے، زنا اور امر قبیح، تو شیطان تمہیں یہی حکم دے گا کہ تم بدی کرو اور بے حیائی کے کام کرو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہو، تقولوا جمع کا صیغہ ہے حاضر کا، کہ تم کہو علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ جیسے قال یقولو کے معنی ہوتے ہیں بات کرنا، کہنا، لیکن جب قال یقولو کا صلہ علی آ جائے، جیسے یہاں پہ اس کے بعد علی کا لفظ ہے، تقولوا علی اللہ، تو پھر اس کے معنی ہوتی ہیں کسی کے خلاف کوئی بات گڑ لینا، کسی پر بہتان لگانا۔ تو ان تقولوا، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں آیت کریمہ کے اندر سو کا لفظ ہے، کہ یہ جو شیطان تمہارا جو کھلا دشمن ہے، تو وہ تمہیں حکم دے گا السو، برائی کا۔ تو سو اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق زبان سے ہو، اور فحشا وہ برائیاں جن کا تعلق اعضاء بدن کے ساتھ ہو۔ اب غیبت، چغلی، یہ سو ہے، زبان سے بندہ کرتا ہے، اور بدکاری وغیرہ وغیرہ، یہ جو چیزیں یہ فحشا ہیں۔ اسی طرح بعض حضرات نے لکھا ہے کہ سو وہ برائی جو بندہ چھپ کر کرے، اور فحشا وہ برائی جو سامنے کرے، یا سو ایسی برائی جو تنہائی میں اکیلا کر سکے، خدا نخواستہ شراب پی رہا ہے کوئی اور اس طرح کے کام کر رہا ہے، اور فحشا وہ برائی جو اکیلے نہ کر سکے بلکہ اس میں کسی اور کو ساتھ شریک کرے، بدکاری وغیرہ۔ تو فرمائے شیطان تمہیں ایسی چیزوں کا حکم دے گا، سو کا اور فحشا کا، انہی چیزوں کا وہ حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے، ایسی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک شیطانی الہام و اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف، ایک شیطان کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور دوسرا وہ فرشتے کی طرف سے۔ تو شیطانی وسوسے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ برے کام کرنے کے فوائد اور اس کی جو مصلحتیں وہ سامنے آتی ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں کام کرتا ہوں، اگرچہ برا ہے لیکن اس کے یہ فائدے، اور جو حق کو جھٹلانے کی راہیں ہیں وہ اس وجہ سے اس پر کھلتی ہیں۔ اور فرمائے کہ فرشتے کا جو الہام ہے اس کا اثر یہ ہے کہ خیر اور نیکی پر انعام اور فلاح کا جو وعدہ ہے اور حق کی جو تصدیق ہے اس پر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان بھی الہام کر رہا ہے بندے کو، اس طرح کی باتیں سکھا رہا ہے، اور فرشتے بھی سکھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلو گے تو وہ تو تمہیں برائی کا، بدی کا اور اسی طرح بدکاری کا اس کا حکم دے گا، اور یہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو کہ جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو وعید ہے تو اس میں صرف کفر ہی نہیں بلکہ بدعات کے اقوال جو ہیں وہ بھی داخل ہیں، کہ بہت سارے لوگ جو نئی نئی بدعات دین کے اندر نکال دیتے ہیں اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف یا نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ بتوں کا بنانا اور حلال چیزوں کو حرام کرنا یا حرام چیزیں جو ہیں انہیں حلال قرار دینا، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو بندہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے، کیونکہ حلت و حرمت کا جو قانون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا گیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ کیوں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہی ہیں؟ ایک چیز بندہ نہیں کھاتا وہ الگ بات ہے، لیکن حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینا یہ درست نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم، وہ تم کو یہی حکم دے گا، بالسوء والفحشاء، بدی کا اور بے حیائی کے کام کا، تمہیں یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کے کام کرو، وان تقولوا، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، ان تقولوا علی اللہ، اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ، ما لا تعلمون، جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، آیت نمبر 170۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما، اس کلام کی، انزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، ہم تو پیروی کریں گے، ما، ان باتوں کی، الفینا، کہ ہم نے پایا، علیہ آباءنا، ان پہ اپنے باپ دادوں کو، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے، یعنی وہ باپ دادوں ہی کی پیروی کریں کہ جب ان کے باپ دادے دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، اور ولا یہتدون، اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ وَإِذَا قِيلَ، واو کے معنی اور، اذا، جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان لوگوں سے، ان کافروں سے کہا جاتا ہے، مشرکوں سے، اتبعوا، پیروی کرو، اتبعوا، اتباع سے امر کا صیغہ ہے، تم پیروی کرو، ما، اس وحی کی، اس کتاب کی، انزل اللہ، انزل واحد کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، انزل نازل کیا، اللہ، اللہ نے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بل اس کے معنی ہے بلکہ، نتبع جمع متکلم کا صیغہ ہے مضارع، نتبع ہم پیروی کریں گے، ہم پیروی کرتے ہیں، ما، اس وحی کی، اس چیز کی، الفینا، الفینا کے معنی ہے پانا، الفا سے ہے، لفا اس کا مادہ ہے، ہم نے پایا، قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں ہے، الفیا سیدہا لد الباب، دونوں نے دروازے پر اس کے شوہر کو پایا، حضرت یوسف اور علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں، الفیا سیدہا لد الباب، تو الفینا، ہم نے پایا، علیہ، اس پر، آباءنا، آبا یہ جمع ہے اب کی، والد کو کہا جاتا ہے، باپ کو کہا جاتا ہے، جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، ہم اسی کی اتباع کریں گے۔ اولو، حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے، کیا، لو یہ حرف شرط ہے، اگر، کانا، ہو، آباؤہم، ان کے باپ دادا، اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ لا یعقلون شیئا، ان کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو، وہ یعنی کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہدایت حاصل کی ہو، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہو، نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو کیا تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کریں گے؟ کہ نہ ان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے ان کے پاس، اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت ہے، تو کیا پھر بھی یہ لوگ اسی کی پیروی کریں گے؟ تو آیت کریمہ کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، چونکہ ان کی ایک برائی کا ذکر تھا، تو اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کو خود مخاطب فرمایا، یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں کھاؤ۔ اب یہاں پہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یعنی ان کی حکایت بیان کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو مخاطب بھی نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، ما انزل اللہ، اس سے مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کتاب قرآن کریم اتاری ہے اس کی پیروی کرو، تو قالو، وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان باتوں کی جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے آئیں، یعنی جس طرح ہمارے باپ دادا کے جو رواجات تھے انہوں نے جس طرح کیا، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا
بھلا اس صورت میں بھی یہ اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے کہ جبکہ ان کے باپ دادے وہ دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور نہ انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل کی ہو، تب بھی کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اس آیت کریمہ پہ عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تقلید کے منکر ہیں، جو ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ کی تقلید نہیں کرتے. تو وہ جو لوگ ہیں وہ عام طور پر اس کو دلیل بناتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو ائمہ کرام رحمہم اللہ ان کی تقلید کرنے والے، جن کو مقلد کہا جاتا ہے. جس طرح ہم لوگ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کو ماننے والے. تو اکثر جو غیر مقلد حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی آیات وہ ہم لوگوں پہ فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو تو یہ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادوں کی اتباع کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے بعض جو بڑے ہیں انہوں نے بڑی اچھی آیت کریمہ کی تشریح لکھی ہے کہ ظاہری طور پہ وہ لوگ اس سے جو مفہوم لیتے ہیں تو وہ مفہوم ان آیات سے لینا ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے جس تقلید کا رد کیا ہے، یہاں پہ جس تقلید کا رد کیا گیا ہے، جس پیروی کو رد کیا گیا ہے، تو اس میں اہل حق میں سے کوئی بھی اس کے قائل نہیں کہ ہم انزل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے ہم تو اسی کی پیروی کرتے ہیں، اسی کو ماننے والے. وہ جو کافر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے. حالانکہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کے احادیث ہیں. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث یا قرآن کریم میں جو جدید مسائل نہیں ہیں، وہ مسائل جو آج ہمارے سامنے آئے ہیں اور وہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں، یا جن حضرات مجتہدین نے انہوں نے قرآن و حدیث کی جو تشریحات کی ہیں تو ہم خود ان تشریحات تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ تشریح ہم لیتے ہیں. تو یہ جو تقلید ہے، یہ وہ جو مذموم تقلید ہے، جو ممنوع تقلید ہے، اس کے اندر شامل نہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ بعض کمرائے فرقوں نے آیت سے تقلید فقی کا عدم جواز ثابت کرنا چاہا ہے. حالانکہ قاعدہ اقتضاء النص، یعنی یہ جو نص ہے آیت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے، اس کا مقتضی یہ ہے کہ آیت سے تقلید کے عدم جواز پر نہیں بلکہ عین جواز پر استدلال کیا جائے. آیت میں جس امر کی مذمت وارد ہوئی ہے وہ نفس تقلید نہیں بلکہ گمراہ اور نادان اسلاف کی تقلید ہے. اور یہ قید خود، یعنی یہ جو قرآن کریم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ بل نتبع آباءنا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم تو جس راہ پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہم ان کی اتباع کریں گے. فرماتے ہیں یہ جو قید ہے اس امر کی دلیل ہے کہ محققین اہل علم کی تقلید جائز ہی نہیں بلکہ عین مطلوب ہے. اور حضرت اس کی مثال لکھتے ہیں کہ کسی مریض سے کہا جائے کہ تم نے کیا حماقت کی اور اناڑی اور ان پڑھ سے علاج شروع کیا، تو کسی مریض کو جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا حماقت کی کہ کسی اناڑی اور ان پڑھ سے علاج شروع کیا، تو اس فقرے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ علاج نہ کرے، اور اس میں علاج کی مذمت نہیں ہے کہ بھئی یہ علاج کرنا برا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اناڑی سے علاج نہیں کرنا چاہیے، کسی ماہر حکیم ماہر طبیب سے علاج کرنا. فرمایا آیت کریمہ کے اندر بھی یہ جو لا یعقلون اور لا یہتدون کے الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں. اب ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شریعہ سے استنباط کیے گئے. کہ ایک تو اس کے اندر ہدایت ہے، وہ احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، اور دوسرا آیت کے اندر لا یعقلون کا لفظ بھی ہے کہ جو بذریعہ اجتہاد جو نصوص شرعیہ ہیں قرآن و حدیث اسے استنباط کیے گئے ہوں، اس سے وہ جو الفاظ ہیں وہ معانی وہ لیے گئے ہوں. حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو یہاں پہ ان کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کے بارے میں یہ جو انہوں نے کہا ہے، تو فرماتے ہیں نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں، یہ کافروں کے جو بڑے تھے جن کی وہ تقلید کر رہے تھے، اور نہ
اس کی صلاحیت کہ اللہ کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ اس کے اندر لا یہتدون لا یعقلون شیئا ولا یہتدون فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن و حدیث میں نہ ہوں ان کو نصوص یعنی قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس وہ نکال سکتا ہو، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید اور اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم مانا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا ہے اور اسی کا اتباع کرنا ہے، مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے اس لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مطلق یعنی تقلید ائمہ مجتہدین کے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تقلید آبائی یعنی باپ دادوں کی جو تقلید ہے اس کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے تو اس سے مراد باطل عقائد و اعمال میں اپنے باپ دادوں کی تقلید کرنا ہے۔ صحیح عقائد صحیح اعمال میں جو تقلید ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ہے وہاں پہ دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے منکر ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے تقلید کا انکار کر دیا کہ جو کافر لوگ ہیں ملت و مذہب کے منکر لوگ ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، فرمایا میں ان کی اتباع نہیں کرتا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 38 میں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا۔ تو اس میں پوری وضاحت سے یہ ثابت ہوا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے لیکن حق میں وہ جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ اسی آیت کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا اور یہ باطل کے معاملے میں تو صحیح ہے لیکن حق کے معاملے میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے میں تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، اس کتاب کی جو اللہ نے، اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا کیا اس صورت میں بھی یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادے وہ دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کی مثال یعنی ان کو حق کی دعوت دینے والے کی مثال کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے، الَّذِي يَنْعِقُ، وہ شخص کہ جو زور زور سے بلائے، بما لا يسمع، ان چیزوں کو کہ جو نہ سنے، الا دعاء و نداء، مگر وہ صرف اس کی پکار کو اور اس کی جو اونچی آواز ہے اس کو سنے۔ صم، یہ بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لہذا کچھ نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پہ مثال بیان کی جا رہی ہے وَمَثَلُ الَّذِي، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ان لوگوں کو دعوت دینے والے کی مثال، جو لوگ ان کو دعوت دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام مراد ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، کافروں کو بلا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی مثال جو کافروں کو بلا رہے ہیں، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے،
ینعق، جو شخص آوازیں لگا رہا ہے، یہ نعیق اس کے معنی ہے آواز دینا، اونچی آواز میں پکارنا. نعق الغراب، کوے کا جو جب کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نعق الغراب. تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر لوگوں کو حق کی دعوت دینے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو چلا چلا کر یعنی بما لا یسمع، ایسی شے کو پکارتا ہے، لا یسمع جو کچھ بھی سوائے پکارنے کے نہیں سنتا، جو نہیں سنتا، الا مگر دعاء و نداء. دعا کے معنی ہے پکارنا بلانا، اور نداء کے معنی بھی پکارنا آواز دینا. یہ تقریباً یعنی ہمانہ لفظ ہیں، دعا اور ندا. تو اس شخص کی طرح ہے ان کی مثال کہ مثلا جو کوئی چرواہا ہے تو وہ اپنی بھیڑ بکریوں کو آواز دے رہا ہے، تو اب بھیڑ بکریاں جو ہے وہ آواز کو تو سن لیتی ہیں کہ یہ کوئی آواز ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ اس کو نہیں سمجھتی. تو فرمائے اسی طرح یہی مثال ہے ان کافروں کی. نبی علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ صرف آواز ان تک پہنچتی ہے، باقی وہ نبی علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس دعوت کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تم یہ بہرے ہیں، پہلے بھی آیت کریمہ گزر چکی ہے. بکمن گونگے ہیں جو بول نہیں سکتے، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون لہذا کچھ نہیں سمجھتے، کچھ عقل نہیں ہے ان میں. تو سمن یعنی یہ جو بہرے ہیں، عن الحق حق سے، یہ حق کو سنتے نہیں ہیں، حق سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بکمن یہ گونگے ہیں، فلا ینطقون بھی، یہ حق سے گونگے ہیں اور حق کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، حق بات وہ بولتے نہیں ہیں، اپنی زبانوں پر لاتے نہیں ہیں. عمیٌ یہ اندھے ہیں کہ یہ ہدایت کو دیکھتے نہیں ہیں، سیدھے راستے کو دیکھتے نہیں ہیں، حق اور باطل میں پہچان نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے ان کو حق کی دعوت دینے والے کی مثال. یہاں پہ یہ ایک لفظ محذوف ہے یعنی پوشیدہ ہے. جیسے تو آیت ہے ومثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اصل عبارت یوں ہے ومثل الذین اور ومثل داعی الذین کفروا، اس داعی کی مثال، اس پکارنے والے کی مثال. کمثل الذی جو کافروں کو پکار رہا ہے، کافروں کو دعوت دے رہا ہے، کمثل الذی ان لوگوں کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے، ینعق بما لا یسمع، جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، بس وہ جو پکار ہے اسی کو سنتے ہیں. صم یہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون لہذا کچھ نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، اس سے پہلے جو آیت رکوع کے شروع میں آیا تھا تو وہاں پہ ذکر تھا حلال کو حرام نہ سمجھو، کلوا من ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو حرام ہیں ان کو حلال، حرام کو حلال مت سمجھو. بعد والی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق کے طور پر جو عطا کی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو. اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات، طیبات کے معنی پاکیزہ، ما رزقنا، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے دی ہیں، ہم نے عطا کی ہیں، کم تمہیں، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے پاکیزہ جو چیزیں وہ کھاؤ. واشکروا للہ، اور ان پر اللہ کا شکر بھی ادا کرو، جو بھی اللہ کی نعمت تم استعمال کرتے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، جو ناپاک چیزیں ہیں، جو گندی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھو.
اور ان پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کروں اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً اس نے تو تمہارے لیے حرام قرار دیا اس نے علیکم تم پر المیتہ مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر، ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو تو تب غیر باغن، تب وہ ان میں سے کچھ کھا لے، لیکن اس کا مقصد غیر باغن لذت حاصل کرنا نہ ہو، ولا عادن اور ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ انما بے شک یقیناً حرم تحریم سے ہے، اس نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، علیکم تم پر المیتۃ، میتہ مردار جس کو شریعت نے کھانے کے قابل نہیں قرار دیا۔ لغت میں میتہ وہ جانور کہ جو بطور معمول ذبح کیے بغیر مر جائے یا مارا جائے، جس کو ذبح نہیں کیا اور وہ مر گیا، خود مرا یا کسی نے مار دیا تو اس کو میتہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح الدم، اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دم کہتے ہیں خون کو، بہتا خون۔ لحم لحوم یہ گوشت کو کہا جاتا ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت۔ وما اور وہ چیز، ہر وہ چیز اہل بہ لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا ہو، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ تو ہلا کا لفظ یہ احلال سے ہے۔ ہلال ہم سب جانتے ہیں، ہلال چاند کو کہتے ہیں، نیا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ جب نیا چاند عربوں میں نکل آتا وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی چاند نکل آتا تو وہ آواز لگاتے، پکار لگاتے کہ چاند نکل آیا۔ تو یہ جو چاند دیکھنے کے پر جو آواز لگائی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہلال ہلال، تو اسی سے یہ احلال ہے، اور پھر ہر آواز کے متعلق اس کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ ولادت کے وقت بچے کے رونے کو بھی ہلال کہتے ہیں، اور حاجیوں کے لبیک لبیک کہنے کو بھی احلال کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کا جو معنی ہے وہ آواز لگانا، ذکر کرنا۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، ترجمہ یوں ہے کہ وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر، فاکمانی پس، من وہ شخص، اضطر ماضی مجہول کا صیغہ ہے کہ جو بے اختیار کیا گیا، بے بس کیا گیا، مجبور کیا گیا۔ اضطرار سے ہے، اضطرار کا معنی انسان کو کسی ضرر رساں چیز پر مجبور کرنے کے لیے۔ تو اب جو شخص فمن اضطر انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، غیر باغن، غیر کے معنی سوائے، باغن اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ حد سے نکل جانے والا۔ ابتغاء کا معنی تلاش کرنا بھی ہے، تو معنی ہوا کہ وہ لذت تلاش کرنے والا نہ ہو، اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو، ولا عادن اور نہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو۔ فلا، فا کے معنی پس، لان نہیں، اسما گناہ، علیہ اس پر۔ اسم، اسیم، آسم، اسامن یہ سارے لفظ قرآن کریم کے اندر آئے ہوئے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب آیت کریمہ کے اندر یہاں محرمات، 4 محرمات کا ذکر ہے، 4 حرام چیزیں ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور یہ 4 جو حرام چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر ذکر شدہ ہیں، تمام جو حرام چیزیں ہیں وہ ساری 4 نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن چونکہ مشرکین مکہ ان کا ایک عقیدہ تھا، اور انشاءاللہ سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل آئے گی، سورہ انعام میں بھی ہے کہ وہ مختلف جانور تھے، ان جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ بعض جانور کے فلاں جانور اگر وہ اتنے بچے دے دے گا تو اس کے بعد اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، یہ فلاں جانور ہے جو ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑا ہے
تو اس کے اوپر سواری کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے. اور یہ فلان جانور اس سے اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ اگر زندہ نکلتا ہے تو ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، اگر مردہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مردوں عورتوں سب کے لیے حلال ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ 4 طرح کے جانور تھے. تو یہاں پہ اس کے مقابلے میں یہ 4 طرح کے جانور آ گئے. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، وہ جن کو تم حرام سمجھتے ہو وہ اللہ کی کتاب میں حرام نہیں ہے. یقیناً اللہ نے جن کو حرام قرار دیا ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ المیتہ، مردار ہے. وہ جانور کہ جو خود مر جائے بغیر ذبح کیے ہوئے یا اس کو کوئی مار دے، تو یہ جو جانور ہے اس کو میتہ کہتے ہیں اور یہ مردار ہے. مردار جانور یہ اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، چاہے خود بخود مر جائے یا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کر اس کے ذریعے وہ مر جائے، تو یہ جو جانور ہے یہ حرام ہے. ہاں ان میں سے 2 چیزوں کی استثناء ملتی ہے احادیث میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان، 2 مردہ چیزیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں. اس میں فرمایا السمک والجراد، چٹی ہے اور مچھلی، کہ یہ بغیر ذبح کیے ہوئے، بغیر ان کا تزکیہ کیے ہوئے، ذبح کیے ہوئے، یہ اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. یہ 2 جانور، ان میں مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، جب خود مر جائے یا کوئی ان کو مار دے. ہاں سمک طافی، وہ مچھلی جو دریا کے اندر مر جائے اور وہ پانی کے اوپر آ جائے، پانی کے اوپر الٹا ہو جائے، تیرے، تو ایسی جو مچھلی ہے اس کا کھانا حرام ہے. لیکن ویسے مچھلی وہ جو ہے اس کا یعنی ذبح کرنا نہیں ہے، بغیر ذبح وہ حلال ہے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے دم میں آئے گا کہ خون بھی حرام ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے 2 جو خون ہیں وہ بھی حلال قرار دیے گئے، الکبد والطحال، جگر اور تلی. یہ 2 جو بستہ خون ہیں، جمے ہوئے خون کی طرح ہیں، لیکن وہ حلال ہیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ میتہ، مردار، وہ حرام ہے. اور اسی کے اندر تمام وہ جانور آ جاتے ہیں کہ جن جانوروں کا شکار بندوق کے ساتھ کیا جائے یا غلیل کے ساتھ کیا جائے یا کسی لکڑی کے ذریعے ان کو مارا جائے، تو جب تک ان کو ذبح نہیں کرے گا تب تک ان کا کھانا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اگر خود اس کے ذریعے وہ مر جائیں تو وہ مردار ہی شمار ہوں گے، کیونکہ ذبح کے لیے ضروری ہے کہ یا تو یوں ہو کہ تیر کے ذریعے، کسی تیز دھار آلے کے ذریعے اس کا شکار کیا جائے، اور شکار کرتے وقت جس وقت وہ تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی اور چیزیں، اس پر اگر اللہ کا نام لے گا اور پھر اگر وہ تیر شکار کو جا کر لگے، وہ مر بھی جائے، تب بھی اس کا کھانا حلال ہے. لیکن باقی بندوق، لکڑی وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ چونکہ تیز دھار نہیں ہوتی، بلکہ بندوق کی جو گولی کسی چیز کو لگتی ہے، اگرچہ وہ گولی نوکدار کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بارود کے زور سے وہ پھٹتی ہے اور وہ اس چیز تک جا کر پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے بندوق، غلیل اور لکڑی وغیرہ، اس سے جو ماری ہوئی چیز ہے تو وہ تب حلال ہوگی جب اس کو ذبح کرے گا. بغیر ذبح اگر وہ مر جائے تو وہ مردار ہے. ہاں ایک اور چیز ہے جس کو ذبح اضطراری کہا جاتا ہے. ذبح اضطراری یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جانور کو، اب چاہے وہ مانوس جانور ہو یا وہ جنگلی جانور ہو، اب اس کو اس نے پکڑ لیا ہے لیکن اس کو ذبح نہیں کر سکتا. وہ جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا ناممکن ہے کسی بھی وجہ سے. مثلا کوئی مانوس جانور ہے اور وہ کنویں کے اندر گر جائے، تو اب اس کی جو گردن ہے وہ نچلی طرف آ گئی، تو اب اس کو کیسے ذبح کرے؟ علماء نے لکھا اس کے لیے ذبح اضطراری ہے. اس کے بدن پہ اتنے زخم لگائے کہ جس سے خون بہ جائے، اگر پھر اسی سے وہ مر جائے تو یہ جو ہے اس کا کھانا حلال. تو سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ نے حرام قرار دیا مردار کو، المیتہ، والدم، اور بہتا خون. بہتا خون جو ہے یہ بھی حرام ہے. یہاں پہ صرف دم ہے، اور سورہ مائدہ میں دمم مسفوحن کا ذکر ہے. بہتا خون، بہتا خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، اور اس کا یعنی پینا یا کسی اور اس میں استعمال کرنا وہ ناجائز ہے، اور اسی طرح یہ نجس بھی ہے، ناپاک بھی ہے.
ہاں جب جانور سے خون بہہ جائے، اس کو ذبح کیا جائے، ذبح کرتے وقت جتنا خون اس سے نکل جاتا ہے، اس کے بعد اگر گوشت کے اندر کچھ خون بچ جاتا ہے تو وہ خون ناپاک نہیں ہے، یعنی اگر بدن پہ یا کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ بعد والا جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ یعنی اس گوشت کو جو اس نے دھویا نہیں ہے، اس کے اندر خون کے قطرے موجود تھے، اسی طرح پکا لیا تو اس کا کھانا بھی حلال ہے، اگرچہ یعنی وہ پاک نہیں تھا، اس نے اچھے طریقے سے اس کو دھویا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اندر والا جو خون ہے وہ پاک ہے، تو یہ بہتا جو خون ہے یہ ناپاک ہے۔ اور اسی سے مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سوائے سخت اضطرار کی حالت کے، یعنی کوئی بندہ وہ مر رہا ہو اور اس کے لیے خون کی اشد ضرورت ہو تو اس موقع پر تو اسے خون دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور اس میں یعنی خون دینا اس کی شرعن گنجائش معلوم نہیں ہوتی۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے اس پہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے کہ سخت اضطرار کی حالت میں، کہ جب کوئی بندہ وہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور اس طرح کی صورتحال ہے، تو اس صورت میں اس کو خون دیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے عام یعنی صحت کے لیے وغیرہ وغیرہ ایسی صورتوں میں کسی کو خون دینا یا کسی کا خون لینا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پہ گوشت کا ذکر ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مقصود صرف گوشت نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اجزاء ہیں، ہڈی، کھال، بال، پٹے وغیرہ یہ سب حرام ہے۔ باقی جو جانور ہیں، اگر کوئی جانور مر جائے، اب مرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے اگر اس کو رنگا جائے، دباغت دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کی ہڈی وہ پاک ہو جاتی ہے، مردار کی بھی، جو یعنی جس کو ذبح نہیں کیا گیا اس کی بھی، اور وہ جانور جس کو ذبح نہیں کیا جاتا جو ہے ہی مردار، جس کو کھایا نہیں جاتا، اگر اس کے چمڑے کو بھی دباغت دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کا چمڑا قابل استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن خنزیر واحد چیز ہے، اس کے سارے اجزاء گوشت کے علاوہ ہڈی، کھال، بال، پٹے یہ سارے کے سارے یہ حرام ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور، قرآن کریم میں 4 مقامات پہ یہ مضمون آ چکا ہے کہ جن جانوروں کو بطریق عبادت یا تعظیم یا کسی کی قرب کے مقصد کے لیے اس کو کسی مخلوق کے لیے نامزد کیا جائے، اگرچہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر بھی وہ جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی اور کا اس پر نام لیا جائے، کسی بت کا، کسی مزار والے کا، کسی اور انسان کا، جس کا بھی، جس کے قرب کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے اگر اس کو ذبح کیا جائے، اگر اس کا نام لیا جائے تب تو وہ ہے ہی، سب کے ہاں وہ حرام ہے، لیکن اگر اس کا نام نہ لیا جائے، نام تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لیا گیا، بسم اللہ کی اللہ اکبر کہا گیا، لیکن اس جانور کو کسی بت کے لیے یا کسی اور انسان، کسی مزار والے کے لیے، اس کی نیت سے، اس کے تقرب کے لیے اور اس کی تعظیم کی مقصد کے لیے اگر ذبح کیا گیا تو فرمایا یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا تو وہ شخص ملعون ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں اس کے علاوہ اب وہ غذائیں جن میں ذبیحے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی جن میں کسی چیز کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو ان چیزوں میں چاہے وہ اہل کتاب ہیں، چاہے اہل کتاب کے علاوہ دیگر جو غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مجوس ہیں وغیرہ وغیرہ، تو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ہاں یہ باقی کھانے وہ کھانا جائز ہے، اگر ظاہری طور پر اس کے اندر کوئی گندگی وہ نہ ڈالتے ہوں، تو گوشت کے علاوہ جو بھی چیزیں، تو دالیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بندہ کسی کافر کے گھر میں بھی کھا سکتا ہے، مشرک کے گھر میں بھی کھا سکتا ہے۔ آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اب جو بندہ مجبور ہو گیا، حالت اضطرار اس پہ آ گیا، اس کی جان وہ خطرے میں ہے، وہ اس کو کھانا اگر نہ ملے تو وہ مر جائے، تو ایسی صورت میں وہ ان 4 چیزوں میں سے بھی کوئی چیز کھا سکتا ہے، لیکن غیر باغ، فرمایا کہ وہ لذت لینے والا نہ ہو، لذت کی غرض سے وہ اس چیز کو نہ کھائے، فلا عاد، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرے، ایک تو اس سے مقصود لذت لینا نہ ہو، چاہے خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، چاہے اور کوئی مردار کھا رہا ہے، اور دوسری چیز ولا عاد، وہ اس میں حد سے تجاوز بھی نہ کرے، یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ہے، بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے۔
فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کھائے، نہ، فرمایا کہ فلا اسم علیہ، یہ چیز تو ناجائز تھی لیکن حالت اضطرار کی وجہ سے اس کے یعنی مرنے کے خوف سے شریعت نے اس کو اجازت دی، وہ اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، لیکن اس صورت میں اس پر گناہ نہیں ہے. یہ چیز پھر بھی حرام ہے لیکن اس بندے کے لیے اس کا صرف کھانا جائز تھا. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.